بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عفت شاہد، اور میرے ساتھ موجود ہیں مہمان ڈاکٹر انور رضا صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مصنف ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، اسکالر ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حصول علم کے لیے کیا کہیں جانا ضروری ہے، اور حصول علم کی اہمیت اور افادیت پہ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، یہ علم کی بہت زیادہ اہمیت و افادیت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ملائکہ سے کہا ہے کہ ان کو سجدہ کرو، تو وہ بھی اس بنا پر سجدہ کرنے کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا تھا، علم کی بنیاد پر ہی ان کو سجدہ کرایا جا رہا تھا، اور اسی لیے انہیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا، یعنی کہ علم جو ہے وہ صرف انسان کے پاس ہے، اور جو ہے مخلوق میں نہیں ہے، اور جتنی بھی ہیں جنات ہیں جیسے اور ہیں، ان میں علم نہیں ہوتا کیا؟ دیکھیے، سب کے پاس ہوتا ہے لیکن محدود ہوتا ہے، لمیٹیشنز ہیں۔ انسان کے پاس بھی لمیٹیشن ہے لیکن ویسی نہیں ہے جیسے جانوروں کی ہیں یا دوسرے جانداروں کی ہیں۔ مثلا شہد کی مکھی ہے، اس کو علم ہے اگر یا اس کی عقل ہے، تو وہ شہد کا چھتا بنانے، بہترین چھتا بنانے کی حد تک اس کے اندر علم اور عقل موجود ہے، لیکن سینسز نہیں ہے، لیکن انسان ایسا ہے کہ وہ چھتے کے ڈیزائن کی بھی عمارت بنا سکتا ہے اور بھی قسم کی ڈیزائن کی عمارتیں بنا لے گا۔ اس کے اندر بہت زیادہ کریٹیوٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہی جا رہا ہے اور کیے جا رہا ہے۔ اتنی زیادہ ترقی انسان نے کہاں سے کہاں تک اپنے آپ کو پہنچا دیا ہے، یہ سب علم کی بنا پر ہوا ہے۔ جی۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلے تو ایک آیت سناتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف میں، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اس بیس پر ہمیں چاہیے کہ ہم علم کے حصول کی طرف توجہ رکھیں اور لوگوں کی بھی توجہ دلائیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، دیکھو علم 3 بالشت ہے، بس وہ جو پہلی بالش تک پہنچا متکبر ہو گیا اور دعویٰ کرنے لگا، اور وہ جو دوسری بالش تک پہنچا متواضع ہو گیا اور اس میں انکساری آئی، اور وہ جو تیسری بالش تک پہنچا وہ فنا ہو گیا اور اس نے یہ جان لیا کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ یعنی علم کی منزلیں دیکھیں آپ، کہ تھوڑے سے علم کے اوپر آدمی تکبر کرنے لگتا ہے، پھر جو کچھ تھوڑا علم زیادہ ہو جاتا ہے، ایک خاص حد تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، وہ متواضع ہوتا ہے، اس میں انکساری آتی ہے، اور پھر اگر وہ علم کی انتہا کو پہنچنے کی کوشش کرے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو اتنا وسیع ہے۔ میں مثال دے سکتا ہوں، ابھی جیسے سمندر کی گہرائی ہو سکتی ہے، سمندر کی گہرائی بھی کم ہے۔ میں مثال دینے کے لیے اب آگے جا رہا ہوں، ہماری یہ دنیا ہے جس کے اندر سمندر بھی موجود ہے، اس کی گہرائیاں بھی موجود ہیں، اس سے بھی باہر چلے جائیں تو ہمیں یہ چاند ستارے نظر آ رہے ہیں، یعنی کوئی اس کی جو ہے لمٹس نہیں ہے، لامحدود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، تو اب ہم اس چیز پر کہ یہ کائنات کتنی لامحدود ہے، پہلے تو دنیا سے آگے نکلیں تو ہم عطارد، زہرہ، زمین ہماری آ جاتی ہے، مریخ ہے، مشتری، زحل ہے، مشتری ہے، یورینس ہے، نیپچون ہے، پلوٹو ہے، یہ سیارے آ جاتے ہیں، یہ گرد گھوم رہے ہیں سورج کے، ہماری زمین بھی گھوم رہی ہے، یہ کہلاتا ہے سولر سسٹم، نظام شمسی۔ یہ نظام شمسی ایک کہکشاں کے اندر موجود ہے جس کا نام ہے ملکی وے گیلیکسی۔ یہ کہکشاں ملکی وے جہاں پر ہمارا سولر سسٹم ہے، اس طرح کے بہت سارے سولر سسٹم موجود ہیں۔ پھر آپ لے لیں، یہ کہکشائیں ایسی بے شمار کہکشائیں ہیں، اور ان کہکشاؤں کو اکٹھا کر لیں اور ایک بنا دیں تو پھر وہ کہلاتا ہے کلسٹر، اور بہت زیادہ لاکھوں کروڑوں کلسٹرز جمع کر لیں تو پھر کہلاتا ہے سپر کلسٹر۔ یعنی اب محدود اور لامحدود کے ہم حدوں کو پار کرتے چلے جا رہے ہیں، یا ہم وہاں تک بات کر رہے ہیں جہاں تک ابھی سائنس نے ہمیں
دن بہ دن بتا دیا ٹیکنالوجی ہے۔ بڑھتی جا رہی ہے، جیسے اب اے آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اب اے جی آئی آ گیا، اور یعنی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، یعنی کہ آگے سے آگے علم اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، یعنی کہ کوئی حد نہیں ہے کہ علم کہاں ختم ہوگا۔ اچھا، واٹ از دا ڈفرینس بٹوین نالج اینڈ ایجوکیشن، یعنی علم اور تعلیم میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، علم اور تعلیم میں ایک بہت واضح فرق ہے کہ تعلیم جو ہے وہ اپنے پرٹیکولرلی اکیڈمک لحاظ سے، نصابی لحاظ سے اور ایک لمیٹیشن کے ساتھ میں حاصل کی جاتی ہے یا دی جاتی ہے، لیکن علم جو ہے وہ وسیع پیمانے میں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب دیکھیے، شہر، علم کا شہر کہہ رہے ہیں حضور اپنے آپ کو۔ علم کے شہر، شہر کا مطلب ہوتا ہے جہاں ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے۔ شہر سے باہر جائیں تو کہیں کوئی چیز اویلیبل ہوتی ہے، کہیں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن شہر وہ مقام ہوتا ہے جہاں سب کچھ اویلیبل ہو، دستیاب ہو۔ تو اب جب علم کا شہر اپنے آپ کو کہا تو علم کی تمام جہتیں، تمام ڈائمنشنز، تمام معاملات، تمام گہرائیاں، سب کچھ حضور سرور کائنات کے اندر موجود ہے، وہ علم کا شہر ہیں۔ اور اس کا دروازہ مطلب، اب سوچیں کہ علی جیسا ہی دروازہ بھی ہو سکتا ہے ایسے شہر کا، کہ جہاں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، آسمانوں کے بارے میں پوچھ لو، جہاں دوسری جہاں کے بارے میں پوچھ لو۔ مولا ہی دعویٰ کر سکتے تھے یہ، تو لوگوں نے، افسوس تو یہ ہے کہ جس مقام پہ مولا کائنات کا علم تھا اس مقام پہ ان سے حاصل نہیں کیا۔ کاش وہ باتیں پوچھ لیتے، لیکن وہ کہاں سے پوچھ لیتے، ان کے تو لمیٹڈ سوچ تھی، لمیٹڈ علم تھا، اسی طرح انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھ لی مولا سے۔ اگر پوچھ لیتے آسمانوں کی، زمینوں کی باتیں تو آج کہاں سے کہاں پہنچ چکی یعنی ہوتی۔ ہمارے نبی نے یہ واضح کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یعنی کہ شہر میں جب آپ داخل ہوں گے تو دروازے کے ذریعے ہوں گے، یعنی تو جب تک دروازے میں نہیں آئیں گے تو پھر شہر میں کیسے داخل ہوں گے، یعنی کہ انٹرنس ہی انہیں سے ہے۔ تو اگر یہ سمجھ جاتے تو کوئی وہ بات ہی نہیں ہوتی، کیونکہ جو عالم ہوتا ہے وہ کبھی زیادہ بحث نہیں کرتا۔ تو کیا جہلا سے عالم کو بہت دور رہنا چاہیے یا اگنور کرنا چاہیے؟ آپ تھوڑا سا یہ پلیز یہ بتائیے۔ نہیں، دیکھو، کسی کو کسی سے دور نہیں رہنا چاہیے، صرف برائی سے دور رہنا چاہیے، اور بروں سے بھی دور نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ بروں سے دور رہ کر تو آپ ان کو اور برا بنا دیں گے، آپ ان سے قریب رہیں گے تو ان کو آپ اچھا بنائیں گے۔ اور اگر آپ جاہلوں سے یا کم علم لوگوں سے دور رہیں گے تو ان کو علم کیسے پہنچے گا؟ یہ تو ہمارا جو وہ لوگوں، یعنی وہ ایک اینیملس لائف گزاریں گے، ان میں شعور آئے گا ہی نہیں، یعنی کہ ان کو ہاں، ٹیچ تو کرنے کی ضرورت ہے، پریچنگ کی تو جائے، انہیں بتایا جائے کہ یو آر رانگ، آپ غلط ہیں، آپ اس طرح نہیں، اس طرح کریں۔ ہاں، اب یہ ہے کہ ان سے دور نہ رہا جائے، لیکن بعض ایسا ہوتا ہے، مقام ایسا آ لیکن جاتا ہے، اگنور کرنا پڑ جاتا ہے جب وہ نقصان دینے نہیں، لگ وہ جاتا ہے۔ ایسا ہے، بعض مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنے کتنا ہی علم ان کے آگے لے آئیں، لیکن وہ اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان پر کوئی اگر اثر نہیں ہو رہا ہے یا ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ کو اپنے کنارے کشی کرنی ہوتی ہے۔ جی جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت ہی آپ نے علم کی جو ہے افادیت، اہمیت بیان کی، اور یہ بھی بتایا کہ تعلیم جو ہے وہ اکیڈمک ہوتی ہے اور علم جو ہے وہ لامحدود ہے، یعنی اس کی کوئی لمیٹیشن، کوئی لمٹس نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب۔ اب اپنی ہوسٹ عفت شاہد کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ اور بالکل ہم یہ جو ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن اس پہ علم جو ہے وہ ضرور حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ علم و عمل، اصل علم تو حاصل کریں لیکن ساتھ عمل کریں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ اپنی ہوسٹ عفت شاہد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔